کرام، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کی پر انوار گھڑیوں میں مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے پیارے حبیب لبیب شافع روز جزا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے عظیم مرتبہ کے طوفیل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، ہر انسان کے دماغ پر، اس کے ذہن پر ایک یا چند شخصیات اثر رکھتی ہیں۔ انسان ان سے متاثر بھی ہوتا ہے اور ان جیسا بننے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ ایسی شخصیات کو عربی میں قدوہ کہا جاتا ہے، اردو میں مثالی اور انگریزی میں آئیڈیل یا رول ماڈل کہتے ہیں۔ کسی شخصیت سے متاثر ہونا یہ انسان کا فطری تقاضا ہے جسے دبایا نہیں جا سکتا۔ اس تقاضے کے پورے ہونے میں ہی انسان کا بلا ہے۔ قوم، رنگ، نسل، زبان، حتیٰ کہ مذہب کی تفریق کے بغیر انسان کسی نہ کسی سے متاثر ہوتا ہے اور پھر اس کی پیروی کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ بہت مرتبہ انسان عقل اور شعور کے ساتھ مثالی شخصیت کا اپنے لیے انتخاب کرتا ہے، اور بعض اوقات انسان غیر شعوری طور پہ دوسروں کے دیکھا دیکھی کسی سے متاثر ہو جاتا ہے اور پھر اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس بات میں دوسری رائے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جو شخصیات اس قابل ہیں کہ شعوری طور پر انہیں اپنے لیے نمونہ قرار دیا جائے، ان میں سر فہرست نام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نام آتا ہے، اور ان ہستیوں کے بعد وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاری، جو دین و دنیا میں شریعت مطہرہ سے رہنمائی لے کر جیے، جنہیں سلف صالحین کہا جاتا ہے اور اپنے الفاظ میں جنہیں بزرگان دین کہا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اور ان کی اقتدا ہمارے واسطے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضامن ہے۔ مثالی شخصیت کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے، اس پر غور کیا جائے تو یہ نتیجہ سامنے آتا ہے
کہ انسان دو طرح سے مثالی شخصیت کا انتخاب کرتا ہے، ایک غیر شعوری طور پہ اور دوسرا شعوری طور پہ۔ غیر شعوری طور کیا ہے؟ کہ کسی کھلاڑی سے متاثر ہوا، اس کھیل کو پسند کیا، پھر اس جیسا بننے کی کوشش کی۔ سیاست پسند ہے، حکومت پسند ہے، عہدے اور منصب کی طلب رکھتا ہے، تو کسی سیاستدان کو، کسی حکمران کو اپنے لیے نمونہ قرار دیا۔ ایسے ہی شوبز کی دنیا سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ کہ جن کا نام بسا اوقات انسان اپنے گھر میں نہیں لینا چاہتا، لوگ ان سے بھی متاثر ہوتے نظر آتے ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر شعوری معاملہ تھا۔ یعنی اگر اسے چناؤ کا اختیار دیا جاتا، اگر اس کے سامنے دونوں اطراف کو واضح کیا جاتا تو وہ اس طرف کا انتخاب نہ کرتا جس کا انتخاب اب اس نے کیا ہوا ہے، کہ وہ کسی فٹ بالر سے متاثر ہے، وہ کسی سینیٹر سے متاثر ہے، وہ کسی وزیر مشیر سے متاثر ہو چکا ہے، وہ کسی گویے سے، سنگر سے متاثر ہے، اور وہ کسی نقالی کرنے والے آرٹسٹ جو ہے اس سے متاثر ہو چکا ہے۔ یہ غیر شعوری طور پہ ہے۔ اور جب شعوری طور پہ نمونہ منتخب کرنے کی بات آتی ہے تو پھر دوستو اس میں سب سے پہلے انسان مذہبی بنیاد پر کسی کو اپنے لیے منتخب کرتا ہے۔ مذہب سب سے اہم ہوتا ہے۔ انسان یہ دیکھتا ہے کہ جس کو میں اپنے لیے نمونہ چن رہا ہوں یہ میرے مذہب کے اعتبار سے کیسا ہے، یہ میرے دین کی تعلیمات کے اعتبار سے کامیاب ہے کہ ناکام ہے، یہ حق گوئی سے کام لیتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، اس کا اخلاق، اس کا کردار عمدہ اور اعلیٰ ہے یا پستی کا مالک ہے یہ۔ تو جس وقت انسان شعوری طور پہ کسی کو منتخب کرتا ہے تو اس میں بنیادی طور پہ وہ مذہب کو لیتا ہے۔ مذہب کے بعد پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس ذات کی وجہ سے معاشرے کو کیا ملا ہے، اس ذات کی وجہ سے معاشرے کے اندر کیا تبدیلی رونما ہوئی، آیا مثبت تبدیلی آئی ہے یا منفی تبدیلی رونما ہوئی ہے، انسانیت کو اس نے کیا دیا ہے، معاشرے کے اندر امن کو عام کرنے کے لیے اس نے کیا کیا ہے۔ تو دوستو ان بنیادوں کے اوپر پھر انسان شعوری طور پر اپنے لیے نمونہ، رول ماڈل یا مثالی شخصیت کا انتخاب کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر اگر دیکھا جائے یہ جو شعوری طور پر نمونہ قرار دیے جانے والی شخصیات ہیں، اختیار پر جن کو انسان چنتا ہے تو ان میں سب سے پہلا نام سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے۔ آپ کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی اور جنہوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا لیکن وہ غیر جانبدار ہو کر بات کرتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے آئیڈیل قرار دیتے ہیں، اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیتے ہیں، رول ماڈل جانتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ حسن و جمال میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اخلاق و کردار کے اعتبار سے آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے، اور پھر انسانیت کے اوپر اگر آپ کے احسانات کو دیکھیں تو آپ نے انسانیت کو وہ سب کچھ عطا کیا ہے جو ہمیشہ سے ایک انسان کی ضرورت ٹھہرتا ہے، بلا تفریق مذہب۔ جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ عطا کیا جو انسان ہونے کے اعتبار سے ان کا تقاضا تھا۔ یہی وجہ ہے
کہ ہر ایک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے رول ماڈل قرار دیتا ہے۔ پھر جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو دوستو، سرکار کی ذات گرامی کو اپنے لیے آئیڈیل قرار دینا یہ ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ عہد صحابہ سے لے کر آج تک کوئی ایک ہستی مجھے ایسے دکھائیے کہ جسے عظمت ملی ہو اور وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرتا ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ باغی ہو۔ آج تک کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں کہ جسے دین و دنیا میں عظمت ملی ہو اور اس کا تعلق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے نہ ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ایک مومن کے لیے کتنی ضروری ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ، آپ اپنے مربی اور محسن حضرت خواجہ اجل شیرازی رحمہ اللہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں کچھ دن کے لیے ان کے پاس اکتساب فیض کے لیے حاضر تھا، ان کی خدمت میں بیٹھتا، ان کی گفتگو کو سنتا، ان کے طریقے کو دیکھتا۔ کہتے ہیں ایک دن مغرب کا وقت تھا، مغرب کی نماز کے لیے جب وہ وضو کر رہے تھے تو بے دہان وضو کرتے ہوئے انہوں نے امام الانبیاء کی ایک سنت مبارکہ کو چھوڑ دیا۔ سنت کون سی تھی؟ سنت سنن زوائد میں سے تھی، یعنی اگر ترک کر دیا جائے تو بندہ گناہگار نہیں ہے۔ انگلیوں کا خلال کرنا، اس اندیشے کے پیش نظر کہ وضو کرتے ہوئے جو انگلیوں کی جڑیں ہیں وہاں پر جگہ خشک نہ رہ جائے، کیونکہ یہ لازم ہے کہ اعضائے وضو جن کو دھونا فرض ہے، بال برابر جگہ بھی وہاں خشک نہیں ہونی چاہیے۔ اگر بال برابر جگہ بھی خشک ہوئی تو وضو نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے، تو جو ہراول دستہ تھا وہ آگے آگے تھا، عصر کی نماز پڑھنی تھی۔ وہ ہراول دستے میں موجود صحابہ ایک تالاب کے اوپر چل کے رکے کہ یہاں پانی دستیاب ہے، یہاں پہ وضو کر لیں گے۔ اسی دوران سرکار بھی وہاں تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں کچھ صحابہ نے جب وضو کیا تو ان کی ایڑیاں خشک رہ گئیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ان کو دیکھا اور دور سے ان کو آواز دی، فرمایا ویل للاعقاب من النار، توجہ دلائی، کہا جلدی نہ کرو، اپنی ایڑیوں کی جانب نظر کرو، اپنی ایڑیوں پہ جو خشک جگہ رہ گئی ہے اس کو دھو لو، کیونکہ اگر یہ خشک رہ گئی تو یہاں پر پھر جہنم کا عذاب جو ہے وہ پہنچایا جائے گا۔ تو تلقین کی جاتی ہے کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہیں ہونی چاہیے۔ اسی تلقین کو ذہن میں رکھتے ہوئے امام الانبیاء کی جو سنت مبارکہ ہے انگلیوں کا خلال کرنا، کہ ایک ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں انہیں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر پھیرنا تاکہ اندیشہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ حضرت خواجہ اجل شیرازی جو ہیں وہ اس سنت کو چھوڑ گئے۔ کہتے ہیں اسی دوران آپ کو آواز آئی۔ آواز کیا تھی؟ ہاتف نے یہ پکار کے کہا کہ اے اجل شیرازی، ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، ان کے امتی بھی ہو اور ان کی سنت کو چھوڑ کے آگے جا رہے ہو۔ یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پھر ان سے محبت کا دعویٰ بھی، یعنی ایک ہے محض امتی اور ایک امتی ہونے کے ساتھ ساتھ سرکار سے دل و جاں پر فدا بھی ہے، ہر بات پہ ان سے
محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو کہا کہ ہر بات پہ ان سے محبت کا دعویٰ ہے، پھر یہ سنت کیوں ترک کی ہے؟ خواجہ معین الدین کہتے ہیں کہ اس دن سے لے کر باقی جتنے دن میں وہاں پہ رہا، میں نے حضرت خواجہ اجل شیرازی کے چہرے کے اوپر غور و فکر کے اثرات کو پایا۔ بالآخر میں نے پوچھ لیا کہ کئی دنوں سے آپ مسلسل پریشان ہیں، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، گہری فکر کے اندر مبتلا نظر آتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ فرمایا سوچ یہ رہا ہوں قیامت کے دن امام الانبیاء سے جب میرا سامنا ہوگا تو میں کن نگاہوں سے سرکار کو دیکھوں گا جب کہ میں ان کی سنت کو چھوڑ چکا ہوں، آپ کے طریقے کو میں نے نہیں فالو کیا، آپ کا طریقہ میں نے نظر انداز کر دیا۔ میں تو یہ گہری سوچ میں ہوں کہ سرکار کی جانب اپنی نظر کیسے اٹھاؤں گا۔ حضرات گرامی، یہ اہل اللہ کا معاملہ، نبی مکرم کی سیرت کو انہوں نے کتنا اہم جانا، اس سے ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ جن کی نظر میں محبوب مکرم کی سنت زائدہ بھی اتنی اہم ہے، وہ سرکار کی سنت ہدا کے کتنے بڑے پیکر ہوں گے، اور بالخصوص وہ باتیں جو نبی علیہ السلام نے اپنی امت پر لازم ٹھہرائی ہیں، ان باتوں کے اوپر وہ کتنی سختی کے ساتھ کاربند ہوں گے۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمہ اللہ، زمانہ آپ کی شخصیت سے معترف، آپ اپنے متعلق یہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیت الخلاء میں قضائے حاجت کے لیے جب داخل ہوا تو خلاف سنت میں بیت الخلاء کے اندر چلا گیا۔ اب سنت کیا ہے؟ بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے اپنا بایاں قدم آگے رکھا جائے اور نکلتے ہوئے اپنا دایاں قدم آگے رکھا جائے، جیسے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دائیں قدم کو آگے رکھنے اور نکلتے ہوئے بائیں قدم کو آگے رکھنے کی تلقین کی گئی، سنت بتائی گئی۔ اب اس کے کئی اسباب ہیں، کئی وجوہات ہیں۔ ایک سبب یہ بیان کیا جاتا ہے، اطباء نے جسے لکھا ہے کہ انسان اگر چلتے ہوئے وصال کر جائے تو اس کے بدن نے زمین کے اوپر گرنا ہے، زمین کے اوپر گرتے ہوئے بدن کس جانب گرے گا، کس رخ پہ گرے گا؟ کہا اگر اس کا دایاں قدم آگے ہو تو انسان اپنے منہ کے بل آگے کی جانب گرے گا، اور اگر اس کا بایاں قدم آگے ہو تو پھر انسان اپنی پیٹھ کی بل، پشت کے اوپر پیچھے کی جانب گرے گا۔ تو نبی مکرم نے یہ سنت دی ہے کہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، اگر عین اس وقت بندے کی روح بدن کو چھوڑ دے تو اس کا بدن مقدس زمین مسجد کے اندر آئے، رب ذوالجلال مسجد میں ہونے کی وجہ سے اسے درگزر فرمائے۔ اگر نکلتے ہوئے اس کی روح نکل جائے تو اس کا بایاں قدم آگے ہو اور اس کا وجود پھر مسجد کے اندر آئے۔ اور بیت الخلاء میں داخل ہوتے بایاں قدم، نکلتے ہوئے دایاں قدم، تاکہ اگر اس موقع کے اوپر انسان کی روح بدن چھوڑ دے تو اس کا بدن آگے کی جانب نہ گرے، جو ناپاک جگہ ہے جہاں پہ قضائے حاجت ہوتی ہے، بلکہ اس جگہ سے باہر وہ رہے تاکہ کوئی اس کے کردار کے اوپر، وصال کے حال کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن بے دہان خلاف سنت میں بیت الخلاء کے اندر داخل ہوا، بایاں قدم آگے رکھنے کی بجائے دایاں قدم آگے رکھ دیا۔ اب سرکار نے تو ساری باتیں بتائی ہیں، جامع ترمذی کے اندر بھی اور سنن ابی داود کے اندر بھی یہ حدیث کتاب الطہارت میں موجود ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک یہودی نے طنز کیا، کہا اے سلمان عجیب معاملہ ہے، یعلمکم نبیکم کل شیء حتی القراءۃ، کہ تمہارا نبی تمہیں سب کچھ سکھا رہا ہے، نماز پڑھنا سکھا رہا ہے، روزہ رکھنا سکھا رہا ہے، والدین سے حسن سلوک کیسے کرنا ہے، ہمسایوں کے حقوق کیسے پورے کرنے ہیں، تجارت کیسے کرنی ہے، زراعت کیسے کرنی ہے، اپنے دل و دماغ کی حفاظت کیسے کرنی ہے، سب کچھ سکھا رہا ہے۔ حتی القراءۃ،
یہاں تک کہ تمہارا نبی تمہیں قضائے حاجت کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے فخر کے ساتھ آگے سے جواب دیا، نعم، بالکل ٹھیک کہا تم نے، ہمارے آقا ہمیں سکھاتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحیح معنی میں انسانیت سکھائی ہے کہ انسان کسے کہا جاتا ہے، ہمیں انسان بنایا ہے، ہمارا رب کے ساتھ جو تعلق ٹوٹ چکا تھا اس تعلق کو بحال کروایا ہے۔ ہاں، ہمارے آقا نے ہمیں قضائے حاجت بیٹھنے کا طریقہ بتایا ہے، اور کیوں بتایا ہے؟ کہا اس لیے کہ وہ ہمارے لیے باپ کی طرح ہے۔ جیسے باپ اپنی اولاد پہ شفیق اور مہربان ہوتا ہے، باپ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو کامیابی کا ہر گر سکھا دوں، باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد زمانے میں ناکام نہ ہو، میری اولاد کو زمانے میں کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے، ہر بات وضاحت کے ساتھ اولاد کے سامنے رکھتا ہے۔ کہا ایسے ہی ہمارے آقا بھی ہمارے باپ کی طرح ہیں، انہوں نے ہر چیز ہمارے سامنے رکھ دی ہے، ہر بات ہمارے اوپر عیاں کر دی ہے۔ رب ذوالجلال کی بندگی کا معاملہ ہو، یا آقا علیہ السلام کی اپنی اطاعت و فرما برداری کی بات ہو، یا سرور کون و مکان زمانے کے اندر عائلی زندگی جینے کا ڈنگ ہو، ہر ایک بات اپنی امت کو سکھائی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، ہر وہ عمل کہ جس کی جزا جنت ہے میں نے اپنی امت کے سامنے بیان کیا، ہر وہ عمل کہ جس کی سزا جہنم ہے میں نے اسے اپنی امت کے سامنے بیان کر دیا۔ آگے امت کا اپنا معاملہ ہے کہ وہ روشنی سے اپنے آپ کو روشن کرتی ہے یا طریقی کی جانب بڑھتی ہے۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خلاف سنت اپنا قدم آگے رکھ لیا تو اس دن پھر میرے اوپر جو انوار و تجلیات آتے تھے ان میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ جو روحانیت ہے جسے ہمارے آقا نے مومن کی فراست کہا ہے، حدیث میں آتا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، بندہ مومن کی فراست سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دل کی روشنی ہے، وہ روح کی بالیدگی ہے، وہ کثافت دنیا سے اپنے آپ کو لطائف کی طرف لے کر بڑھنا ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ جب بندہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ اس دن میری یہ جو فراست ہے اس میں کمزوری واقع ہوئی، تو میں نے جب غور کیا تو مجھ پر عیاں ہوا کہ میں نے تو امام الانبیاء کی سنت کے خلاف اپنا قدم بیت الخلاء کے اندر رکھا تھا۔ کہا توبہ کی، میں نے عزم کیا کہ آج کے بعد امام الانبیاء کی سنت زائدہ کو بھی میں نے ترک نہیں کرنا۔ احباب گرامی، یہ اہل اللہ کا انداز سرکار کی سیرت کے ساتھ کہ یہیں سے ہمارے لیے روشنی ہے، یہیں سے ہماری کامیابی ہے۔ ہم اپنے احوال کا جائزہ لیں کہ سنت زائدہ اور اس سے بڑھ کے ہے سنت ہدا۔ سنت ہدا سے اوپر وہ باتیں ہیں جن کی امام الانبیاء نے تلقین فرمائی۔ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہماری حالت عمومی کیسی بن چکی ہے؟ کہتے ہیں کہ حسن ظن رکھنا چاہیے، حسن ظن ہے بھی، لیکن جیسے ہی جمعہ کی نماز فرائض مکمل ہوتے ہیں آدھے سے زیادہ مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ حسن ظن تو یہی ہے کہ گھروں میں چل کے بقیہ نماز کو ادا کر رہے ہیں، لیکن اگر اس کے برعکس معاملہ ہے تو پھر ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ وہ سنتیں جو مؤکدہ کہلاتی ہیں، جن کی ادائیگی کی تاکید کی گئی ہے، جن کے ترک کرنے کے اوپر وعید سنائی گئی ہے، حتیٰ کہ جو سنت مؤکدہ کا تارک بن جائے وہ اپنا اعتماد کھو بیٹھتا ہے، شریعت مطہرہ میں اس کی شہادت کو، گواہی کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اور ہم اپنے احوال کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ایک شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، اب اس نے چہرہ دھویا، کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھ دھوئے، چوتھائی سر کا مسح کیا، ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں دھوئے،
نماز کے لیے بڑھ گیا۔ اسے کہا کہ بھائی آپ نے کلی نہیں کی، ناک میں پانی نہیں چڑھایا، دیگر سنتیں آپ نے پوری نہیں کی۔ تو آگے سے اس نے بڑے عجیب انداز میں طنز کی صورت میں یہ کہا، فرض پورے نہیں کر لیے؟ کیا نماز کی ادائیگی کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ اب بالکل فرض پورے ہو چکے، طہارت مل چکی ہے، لیکن وہ طریقہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اختیار کیا، کس بنیاد پہ اس کو چھوڑا گیا؟ غیر ضروری سمجھ کر، وقت بھی ہے، پانی بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، ترک کرنے کا سبب کیا ہے؟ کیا امام الانبیاء کے اس طریقے کو معاذ اللہ ناکافی جانا، یا اسے زائد سمجھا، ناتمام جانا؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں سرکار کی سنت کو چھوڑنے کی دو وجہیں۔ پہلی وجہ، محبوب مکرم کی سنت کے اندر نقص جاننا کہ نہیں یہ ناتمام ہے، یہ نامکمل ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کہا ایک مسلمان سے ہم اس بات کا تصور نہیں کر سکتے کہ ہو مسلمان اور سرکار کے طریقے کو معاذ اللہ ناتمام جانے۔ ہاں دوسری بات ہو سکتی ہے غفلت، کہ بندہ جلدی میں غافل ہے اور غفلت کے اندر وہ سرکار کی سنت کو ترک کر کے بھاگ رہا ہے، اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، تھوڑی سی توجہ دلانے کے اوپر لوگ اس سنت کو پورا کرتے ہیں، اس طریقے کی جانب واپس لوٹتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، اور آپ نے غور کیا کہ اس نے چہرہ دھوتے ہوئے 3 سے زائد چھینٹے مارے، 3 سے زائد مرتبہ اس نے اپنا چہرہ دھویا۔ آپ نے اسے بلا لیا، کہا دوست آپ نے اپنے چہرے پر 3 سے زائد چھینٹے مارے ہیں، حدیث میں 5 چھینٹے مارے۔ کہا بالکل جی 5 مارے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے اطمینان حاصل نہیں ہوتا، میں تو جب وضو کرتا ہوں 5 چھینٹے مارتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو آپ شدید غصے میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا خدا کے بندے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 3 چھینٹوں کے اوپر اطمینان مل جائے، تم کون ہوتے ہو کہ تم سرکار کے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہو؟ کہتے ہو مجھے اطمینان نہیں ملتا۔ آپ نے سخت وعید سنائی اسے کہ آئندہ نشان عبرت بناؤں گا اگر تم نے ایسا کیا تو۔ سرکار کی سنت ہے، ہاں اگر تم عام انداز میں منہ دھو رہے ہو تو سارا دن دھوتے رہو، لیکن جب وضو کر رہے ہو تو پھر سرکار کا طریقہ ہی لازم ہے۔ اور محبوب نے 3 مرتبہ اپنے رخ انور کو دھویا ہے، 3 بار امام الانبیاء نے اپنے چلو بھر کے اپنے چہرے انور کے اوپر ڈالا ہے، 3 مرتبہ ہی دھونا ہے، اس سے زیادہ نہیں دھونا۔ تو دوستو ایک مومن کے لیے سرکار کی سیرت کو اپنانا لازم ہے، اختیاری معاملہ نہیں ہے۔ شعوری طور پر انسان اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بٹھائے کہ میں لباس پہننے لگا ہوں، میرے آقا کا طریقہ کیا ہے، میں کھانا کھانے لگا ہوں، میرے محبوب کا طریقہ کیا ہے۔ فقط نماز ہی نہیں، اب تو دیکھیں نماز کے حوالے سے بھی ہم عدم توجہ کا شکار ہو چکے ہیں، اپنی سہولت اور آسانی کو دیکھتے ہیں، سرکار کی سنت کیا ہے وہ باتیں پیچھے رہ گئیں، جبکہ ہمیں تلقین تھی کہ ہم عام زندگی کے اندر بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لے کر کے چلیں۔ دوستان مکرم، پھر اس کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت وہ عظیم لوگ ہیں کہ جو ہمارے لیے مثالی شخصیات ہیں، جن کی سیرت اور کردار کو ہم نے اپنانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں رب ذوالجلال نے کائنات کے سب سے بڑے رہنما سے تعلیم حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا، جن کی تربیت امام الانبیاء نے کی ہے، اور ان ہستیوں نے جو سرکار سے سیکھا ہے عملی طور پر اس کو اختیار بھی کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے مقرب تھے، یہ اللہ رب العالمین کے مقبول لوگ تھے، محبوب مکرم ان کے اوپر اعتماد کرتے تھے، اور رب ذوالجلال نے ایمان کی کسوٹی ان ہستیوں کی سیرت کو قرار دیا ہے۔
سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہا ہدایت کیسے ملے گی؟ جیسے امام الانبیاء کے صحابہ نے مانا ہے ویسے مانو گے تو تم کو ہدایت ملے گی۔ اگر تم ان جیسے نہیں ہو، اگر ان جیسا تم نے اپنے آپ کو نہیں بنایا تو رب قرآن میں فرماتا پھر تم کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہدایت لینی ہے تو محبوب علیہ السلام کے صحابہ اور ان کے اہل بیت جیسا تم کو بننا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگردوں تابعین اور ان کے ذریعے قیامت تک آنے والی محبوب علیہ السلام کی امت کو پیغام دیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں من کان منکم متأسیا فلیتأسی باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا تم میں سے جو کوئی کسی آئیڈیل کی تلاش میں ہے، تم میں سے جو کوئی کسی رول ماڈل کو تلاش کر رہا ہے، اپنے لیے رہنما مقتدا اور راہبر چاہتا ہے، تو پھر کہیں اور نہ جائے، وہ امام الانبیاء کے صحابہ کو اپنا آئیڈیل اور رول ماڈل بنائے، صحابہ کی اقتداء میں آ جائے، ان کو اپنے لیے نمونہ ٹھہرائے۔ وجہ بیان کی، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس واسطے کہ جن ہستیوں کی میں بات کر رہا ہوں انہم کانوا ابر ھذہ الامہ، یہ امام الانبیاء کی امت میں سب سے زیادہ نیک دل لوگ تھے، ایمان کے اعتبار سے، احسان کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے، عالی شان اوصاف کے اعتبار سے، کہا یہ امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اور ہمارے آقا بھی فرماتے ہیں اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، کہ میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تم میں سب سے بہترین لوگ ہیں، ایمان کے اعتبار سے، عمل اور کردار کے اعتبار سے، اپنے اوصاف کے اعتبار سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے پہلے کہا کہ رول ماڈل بنانا ہے تو ان کو بناؤ۔ ان کو کیوں بنانا ہے؟ اس لیے کہ یہ سب سے نیک لوگ ہیں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، فہم دین کے اعتبار سے تمہیں ان سے بڑھ کر کوئی نظر نہیں آئے گا۔ آج بڑا دعویٰ ہے لوگوں کا کہ میں قرآن بڑا سمجھتا ہوں، مجھے حدیث کی بڑی پہچان ہے۔ کہا سب سے بڑھ کر جو دین کو سمجھنے والے ہیں وہ محبوب مکرم کے صحابہ اور اہل بیت اطہار ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی دین کو جاننے والا نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، ان ہستیوں میں تکلف نہیں تھا، مخلص لوگ تھے یہ، ان میں بناوٹ نہیں تھا، دکھلاوا نہیں تھا، نمود و نمائش نہیں تھی، یہ جو کام کرتے تھے یہ اخلاص کے ساتھ کرتے تھے۔ نماز پڑھی اخلاص کے ساتھ، قرآن کی تلاوت اخلاص کے ساتھ، راہ خدا میں صدقہ و خیرات اخلاص کے ساتھ، حتیٰ کہ اپنی جانیں بھی قربان کی ہیں تو اخلاص کے ساتھ، دکھلاوے کے لیے نہیں، بناوٹ کے ساتھ نہیں، تکلفاً معاملات نہیں کرتے تھے۔ چوتھے نمبر پہ ارشاد فرمایا وَأَقْوَمُهَا هَدْيًا وَأَحْسَنَهَا حَالًا، ان ہستیوں کی سیرتیں بھی عمدہ تھیں، ان کے احوال بھی سب سے بہترین تھے۔ کوئی جلوت میں ان کے ساتھ بیٹھتا یا خلوت میں ان کے پاس جاتا، ان کا ظاہر و باطن ایک تھا۔ جیسے انہوں نے اپنے ظاہر کو خوبصورت بنایا ویسے ہی انہوں نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنے باطن کے اوپر نافذ کیا ہوا تھا، اس لیے ان کی سیرتیں عمدہ ہیں، ان کے پیچھے چلو۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں یہ ایسے کیوں تھے، یہ نیک دل، یہ دین میں سب سے اعلیٰ، یہ بے تکلف، یہ مخلص کیوں تھے؟ یہ کہا اس لیے اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، رب ذوالجلال نے ان کو خود اپنے محبوب کی سنگت کے واسطے منتخب کیا۔ یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اور رب نے ان کو چن کے اپنے محبوب کی غلامی عطا فرمائی، ان کی صحابیت عطا کی ہے۔ تو جو اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کے انتخاب کے اندر کمی نہیں ہو سکتی، اس لیے ان کے پیچھے چلو۔ اور اپنی اس حسین نصیحت کو بڑے خوبصورت الفاظ کے اوپر مکمل کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا دوستو اعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم فی آثارهم فانہم کانوا علی الہدی المستقیم، کہا ان کو پہچانو، ان کے پیچھے چلو، کیونکہ یہی صراط مستقیم کی پہچان ہے۔
جو دعا ہمیں سکھائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ کے اوپر چلا۔ آگے پوچھا گیا کہ سیدھا راستہ ہے کون سا؟ تو رب نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کا سنت کا راستہ ہے۔ آج ہر فتنہ پرور گمراہ بندہ کہتا کہ میں قرآن و سنت والا ہوں۔ رب ذوالجلال نے صراط مستقیم کی پہچان کرواتے ہوئے کہا صراط الذین انعمت علیہم، مستقیم سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر میں نے اپنا احسان فرمایا ہے۔ اور ان محسنین میں سب سے پہلے نمبر پہ محبوب مکرم کے صحابہ، ان کے اہل بیت، پھر تابعین عظام، پھر علماء حق، اولیاء کرام ہیں۔ ان ہستیوں کو رب ذوالجلال نے اپنے راستے کی پہچان قرار دیا اور ان جیسا بننے کی اللہ رب العالمین نے تلقین فرمائی ہے۔ پھر دوستو ان جیسا بننے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ باقی جتنے آئیڈیل ہیں، جتنے رول ماڈل ہیں، جتنے مقتدا ہیں، وہ گمراہ ہو سکتے ہیں، بھٹک سکتے ہیں، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں رب ذوالجلال نے انہیں اپنی خصوصی حفاظت عطا فرمائی ہے۔ آپ قرآن کو پڑھیے، ایک سے زائد مقامات کے اوپر یہ بات موجود ہے۔ جس وقت شیطان نے رب ذوالجلال کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ نے اس کو دھتکار دیا، مردود ٹھہرایا، کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لیکن ساتھ خود قسم اٹھائی، کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہا میں تیرے بندوں کی راہ میں آؤں گا، ان کو بہکاؤں گا، لیکن جو مخلص ہوں گے ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ بہکاؤں گا میں، صدیق و عمر پہ میرا زور نہیں چلے گا، بہکاؤں گا، خوارج بھٹک جائیں گے، معتزلہ بھٹک جائیں گے، لا عنادیہ بھٹک جائیں گے، لیکن جو محبوب مکرم کے صحابہ کے شاگرد ہیں وہ مضبوط ہوں گے، وہ بھٹکیں گے نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ان جیسا بننے کی رب ذوالجلال ہمیں تلقین فرما رہا ہے، ان جیسی سیرت کو اپنانے کی رب ذوالجلال ہمیں تلقین فرما رہا ہے۔ آئیے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے مومنانہ فکر کا ذکر کیا۔ ایک مومن اللہ کی بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلا کر عرض کرتا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہمارے بیوی بچے ہمیں پریشان نہ کریں، نقصان نہ پہنچائیں، عمدہ سیرت کے حامل ہوں۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور اگلی بات کیا ہے؟ وجعل لنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور مولا جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہمیں اپنے پرہیزگار بندوں کا امام بنا دے۔ لوگ ہماری سیرت کو دیکھیں، لوگ ہمارے کردار کو دیکھیں، لوگ ہمارے اوصاف کو جانیں، اور پھر ہماری سیرت کو، ہمارے کردار کو، ہمارے اوصاف کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ قرآن کی فکر ہے، یعنی قرآن کہتا ہے کہ ایک مومن ایسا ہونا چاہیے۔ اب ذرا ہم اپنے احوال پہ غور کریں، اپنے ضمیر سے پوچھیں کیا ہم ایسے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو ہمیں دیکھ کر ہم جیسا بننے کی کوشش کریں؟ دوستو اس کا جواب ہم میں سے ہر ایک کو اچھے سے معلوم ہے۔ ہر ایک جانتا ہے کہ مجھے کتنے فالو کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مجھ جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے میں کون سا بڑا کوئی معروف آدمی کہ مجھے ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ مجھے فالو کریں، گمنام سا، اپنی بڑی مختصر سی زندگی جینے والا۔ لیکن یاد رکھیے اور کوئی نہ دیکھے، بحیثیت والد اولاد تو دیکھتی ہے، ماتحت تو دیکھتے ہیں، دوست تو دیکھتے ہیں، رب ذوالجلال بھی اپنے بندے کو دیکھتا ہے۔ تو پھر ہمیں اپنے کردار کو ویسا بنانا چاہیے کہ جس کردار کو بیان کرتے ہوئے ہمارے اپنوں کو گھن نہ آئے، پریشان نہ ہوں، ہمارے کردار پر ان کو پریشانی اور پشیمانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، وہ سر اٹھا کے پورے فخر کے ساتھ کہیں کہ میرے باپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، میرے باپ نے کبھی نماز کو ترک نہیں کیا، میرے باپ نے کبھی حرام نہیں کمایا، میرے باپ نے کبھی اپنے رشتہ داروں کو تکلیف نہیں پہنچائی، اپنے ہمسایوں کو تنگ نہیں کیا،
میرے باپ نے کبھی امام الانبیاء کی سنت کو ترک نہیں کیا، محبوب مکرم کے صحابہ اور بزرگان دین کے خلاف کبھی اس نے ہرزہ سرائی نہیں کی۔ وہ اپنے عقیدہ کے اعتبار سے بھی مضبوط ہے، اپنے عمل کے اعتبار سے بھی مضبوط ہے، اپنے کردار کے اعتبار سے بھی مضبوط ہے۔ حضرات گرامی، آئیے آج کی ہماری جو گفتگو ہے کہ ہم نے آئیڈیل کسے بنانا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں، ہم آئیڈیل بنائیں گے سرور کون و مکان کی ذات گرامی کو، محبوب مکرم کے صحابہ کو، آپ کے اہل بیت اطہار کو، بزرگان دین کو، جو صراط مستقیم کی پہچان ہیں۔ اور جب ہم انشاءاللہ ان کے پیچھے چلیں گے تو رب ذوالجلال ہماری سیرت کو بھی اتنا عمدہ کر دے گا کہ ہمارے اپنے بھی جب بیان کریں گے تو فخر کے ساتھ اس کو بیان کریں گے۔ اللہ کم الحاکمین جل شانہ ہمیں اپنی سیرتوں کو نکھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔